فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج بلوغ المرام کا دوسرا درس ہے. پہلے درس میں ہم لوگوں نے علم نبوی کی فضیلت، حدیث سیکھنے کی فضیلت کیا ہے، حدیث کے سلسلے میں محدثین نے، علماء نے کیا کیا محنتیں کی، حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کی تاریخ کیا ہے. تاریخ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم حدیث کیسے لوگ جو ہے سیکھتے تھے، جمع کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں کیسا احتیاط کرتے تھے، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، یہ ساری باتیں آئیں. اور اس کا بھی ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا تو اپنا ٹھکانہ تو زخ بنا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے علماء نے بڑی محنتیں کی. ان محنتوں میں سے ایک محنت یہ ہے جو مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو سندوں کا سلسلہ، سند کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں امام بخاری نے روایت کی، امام مسلم نے روایت کی، ابو داؤد نے روایت کی، ترمذی نے روایت کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں انتقال کیے. ٹھیک ہے. اب 256 ہجری سے لے کر نبی کریم صاحب کے زمانے تک جو گیپ ہے، امام بخاری کو یہ حدیثیں کہاں سے مل گئی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استادوں سے جو انہوں نے جو حدیثیں سنی ہیں ان میں سے چن کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی. کہتے ہیں کہ میرے فلاں استاد نے اس حدیث کو سنایا. قتیبہ بن سعید مثال کے طور پر، میرے فلاں استاد نے اس حدیث کو مجھے سنایا. قتیبہ بن سعید، ان کو ان کے استاد نے سنایا، ان کو ان کے استاد نے، یعنی تقریباً کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان 3 آدمی ہوتے ہیں منیمم. ثلاثیات البخاری کے نام سے وہ حدیثیں جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 آدمی ہیں. کتابیں جمع کی ہیں علماء نے، محدثین نے، ثلاثیات الامام البخاری کے نام سے. اب یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدیث کے اصطلاح میں، حدیث کے ٹرمینالوجی میں سند کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سند، سین نون دال. اسناد بھی کہتے ہیں، سند یا اسناد. سند کہتے ہیں عربی زبان میں اصل میں ٹیکا لگانے کو. محدثین نے یہ شرط لگائی کہ کوئی بھی حدیث سند کے بغیر قبول نہیں کریں گے. سند کے لیے، کوئی بھی حدیث کو صحیح ہونے کے لیے سند ضروری ہے. کیونکہ جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چین آف دا نریٹرز، اس کو کہتے ہیں سند، چین آف دا نریٹرز. اور امت مسلمہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ نہیں ہے، اور دشمنان اسلام نے اس کو تسلیم کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا جتنے محدثین گزرے ہیں ان کی کتابوں میں
سندیں موجود ہیں. اگر آج کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی نئی حدیث بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ حدیث بولتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں 4 صدی ہجری تک، 400 ہجری تک جتنی حدیثیں تھیں وہ سب کی سب کتابوں میں آ گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 400 ہجری تک جتنی حدیثیں تھیں وہ سب کی سب کتابوں میں آ گئی. کوئی حدیث ایسی نہیں رہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور کتابوں میں نہ ہو. محدثین نے جمع کر لیا. اور خاص طور پر 3 صدی ہجری میں 200 سے لے کر 300 تک کافی محنت ہوئی. آپ دیکھیں گے جتنے محدثین کتب ستہ لکھنے والے، حدیث کی 6 کتابیں مشہور کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، بڑی مشہور کتابیں، یہ سب کے سب لکھنے والے 3 صدی ہجری کے تھے. اور سند کو بنیاد بنایا گیا. آج اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ حدیث ان کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے تلاش کرتے ہیں. اگر نہیں ہے تو کیا مطلب یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے. کسی نے من گھڑت اپنے طور سے جو ہے من گھڑت جو ہے یہ حدیث بنائی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بغیر سند کے کسی بھی حدیث کو نہیں لی جائے گی. سمجھ میں آیا نا؟ یہ سند جس کو کہتے ہیں سند، حدیث کی سند، یہ چیک کرتے ہیں محدثین، ایک ایک آدمی کے بارے میں چیک کرتے ہیں. امام بخاری کا استاد، ان کے شیخ کیسے تھے، ان کے شیخ کیسے تھے، ان کے شیخ کیسے تھے، تابعی تک. صحابی کے بارے میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں. کسی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو بس وہ کافی ہے. اس لیے علماء نے کہا الصحابۃ کلھم عدول، یہ قاعدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. سارے کے سارے صحابہ یہ نیک، مخلص، جھوٹ نہیں بولنے والے، شریعت کے پابند، دین کا احترام کرنے والے ایسے لوگ تھے. الصحابۃ کلھم عدول، یہ اہل سنت اور جماعت کا قاعدہ ہے. سارے کے سارے صحابہ نیک، متقی، پرہیزگار. کیونکہ علماء نے شرط لگائی کہ کسی حدیث کو لینے کے لیے وہ آدمی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بڑے گناہیں نہ کرنے والا ہو، چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرنے والا ہو. اس کو عربی زبان میں محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں عدل. ایسا شخص جو نیک اور متقی اور پرہیزگار، انہی کی باتیں لیں گے، حدیثیں لیں گے، دوسروں کی حدیثیں نہیں لیں گے. اور صحابہ رضی اللہ اجمعین سارے کے سارے، گرچہ ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ہی صحیح. اور صحابی کون ہے؟ صحابی کی تعریف، صحابی جو ٹرمینالوجی ہے اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ وہ صحابی، وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیے اور ایمان کی حالت میں مرے ہوں، ان کو کہتے ہیں صحابی. دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ صحابہ میں ادھے صحابہ بھی تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی. اسی لیے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعریف، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. صحابی وہ آدمی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں مرے ہوں. جو مرتد ہیں وہ صحابی نہیں ہیں، جو مرتد ہیں وہ صحابی نہیں ہیں. مسیلمۃ الکذاب پر بعض لوگ ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بعض لوگ مرتد بن گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد کر کے ان کو ختم کیا گیا، فتنہ ارتداد کو ختم کیا گیا. وہ لوگ صحابی نہیں ہیں.
اور یہی وہ لوگ ہیں جو حوض کوثر میں لوٹا دیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے ساتھی ہیں, میرے ساتھی ہیں. صحابہ کہیں گے, فرشتے کہیں گے کہ نہیں, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے بعد انہوں نے نیا نیا کام کیا کیا. انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ, یہ لوگ اپنے پیر کے پیچھے پیچھے چلے گئے, مرتد ہو گئے. یہ مرتدین ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن کے فطرے کو ختم کیا گیا. اور آج جو جماعت توحید کے بعض لوگ ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس کو فٹ کرتے ہیں, نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور منافقین دونوں الگ الگ ہیں, اور دونوں کا مزاج امتزاج ہو نہیں سکتا. 1,24,000 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیے. کتنے؟ 1,24,000 صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک رہے. لیکن جن صحابہ سے روایتیں آتی ہیں, حدیثیں آئی ہیں, وہ صحابہ جو ہے ان کی تعداد مشکل سے 1,000 تک پہنچتی ہے. 1,24,000 کہاں, اور روایت کرنے والے صحابہ جن سے حدیث پہنچی ہے کہاں. اور ان میں بھی جو صحابہ اکثر حدیثوں جو روایت کیے ہیں ان کی تعداد اور بھی کم ہے. اکثر حدیثیں جو روایت آئی ہیں ان کی تعداد اور کم ہے, 100 پر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بزرگوں بھائیوں کہ سند, یہ ساری چیزیں جو ہے بلوغ المرام سے پہلے, حدیث کی کتاب سے پہلے ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے. حدیث کے ٹرمنالوجیز آج ہمارے درس میں یہی باتیں آئیں گی. سند کس کو کہتے ہیں, متن کس کو کہتے ہیں, صحیح سند کی تعریف کیا ہے, حسن حدیث کس کو کہتے ہیں, ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں, موضوع حدیث, جھوٹی حدیث کس کو کہتے ہیں, یہ ساری باتیں آئیں گی. اور یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ حدیث میں جب آئے گا ہمارے سامنے, امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کیوں ضعیف ہے. اس کے لیے یہ ٹرمنالوجیز کی تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا انٹروڈکشن میں دے رہا ہوں. میں نے کہا سند کیا ہے, چین آف دا نریٹرز, اس کو سند کہتے ہیں. اور وہ بھی باقاعدہ اس کے ساتھ بتانا چاہیے ان کو کہ ہم نے ہمارے استاد سے سنا, فلاں استاد سے سنا, سننے کی بات باقاعدہ, اور استاد اپنے شاگرد سے ملاقات ہوئی ہو ان کی کم از کم ایک مرتبہ. یہ نہیں کہ جو ہے آپ کسی جگہ ہیں وہ کسی جگہ ہیں, گرچہ کہ آپ کے زمانے میں تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی تو ان کا اعتبار نہیں, جیسا کہ امام بخاری کی شرط ہے. امام مسلم کے پاس یہ ہے کہ اگر ایک ہی زمانے میں ہے, ملاقات کا امکان ہے, تو ہم اس کو قبول کریں گے. یہ ساری شرطیں محدثین نے رکھی. تو صحیح سا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو. متصل کا مطلب کنیکٹڈ, بیچ میں کہیں جو ہے انقطاع, سند کا انقطاع نہ ہو, بیچ میں سے کوئی آدمی نہ گر گیا ہو. کیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی روایت کر رہا ہے, مثال کے طور پر آج ایک آدمی کہہ رہا ہے جس کی عمر 25-30 سال ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گاندھی جی کو دیکھا. مانیں گے آپ لوگ؟ نہیں مانیں گے, کیونکہ اس کے پیدائش اور گاندھی جی کے وفات کے درمیان کئی سالوں کا عرصہ ہے. محدثین جو ہے سالوں کے ذریعے جھوٹے لوگوں کو پہچانتے تھے. جھوٹے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے فلاں استاد سے ملا, ٹھیک ہے. اب محدثین کہتے ہیں کہاں ملے تم بتاؤ, کب ملے تم بتاؤ, کس سال ملے. اب تاریخ کے ذریعے پہچان لیتا, وہ بولتا ارے جھوٹا آدمی ہے, ہرگز ملاقات نہیں ہوئی, یہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسے پہچانتے تھے محدثین. تو حدیث کے لیے جو شرط یہ ہے
کہ سند متصل ہو، روایت کرنے والے متقی اور پرہیزگار ہو، دیندار ہو، کبیرہ گناہ نہ کرنے والا ہو، صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو، نمازوں کا پابند ہو. کہتے تھے کہ ہم لوگ دیکھتے تھے اگر محدث جو ہے فجر کی نماز کا پابند نہیں ہے جماعت کے ساتھ تو اس کی حدیث ہم سنتے نہیں تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں مدینے میں 200 آدمی ایسے ہیں جو امانت دار ہیں، دیندار ہیں، لیکن سب دین کے لائق نہیں، علم کے لائق نہیں ہے. ہر ایک آدمی سے علم نہیں لے سکتے، وہ لیول کے نہیں تھے، وہ علم نہیں تھا ان کے پاس. محدثین نے دینداری کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط لگائی. وہ شرط کیا ہے کہ حدیث کو یاد رہنا چاہیے ان کے پاس، اور وہ بھی یاد کی 2 قسم، ایک سینے میں اور ایک کتاب میں. کتاب بھی سیف ہونی چاہیے، محفوظ. کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ بعض موقع پر کتاب تو تھی ان کے پاس، لیکن ان کے شاگردوں نے یا ان کے کام کرنے والے خادم نے، غلام نے کیا کر دیا، کتاب میں اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا، اور حضرت کو معلوم ہی نہیں کہ کتاب میں اضافہ ہوا ہے. محدثین نے باریک باریک غلطیاں پکڑی. تو صحیح سند کی شرط کیا ہے صحیح حدیث کی؟ کہ وہ حدیث کی جو سند ہے، چین آف جنریٹرز، متصل ہو، بیچ میں کٹ نہ ہو، ساقط نہ ہو، اس کی روایت کرنے والے عدل ہوں. عدل کا مطلب نیک، متقی، پرہیزگار، ضابط ہوں. ضابط کا مطلب ان کے پاس قوت حفظ، میموری پاور اور ان کی کتاب دونوں محفوظ ہوں. 3 شرطیں ہو گئی. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں وہ سند یا متن شاذ نہ ہو. شاذ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تو صحیح ہے روایت کرنے والا، ٹھیک ہے، آدمی روایت کرنے والا، میموری پاور اس کا اچھا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک آدمی جس کا میموری پاور اس سے اچھا ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے. اس حدیث کو شاذ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کلاس میں آپ کے 40 اسٹوڈنٹ ہیں، مثال کے طور پر 40 طلبہ ہیں. 40 طلبہ میں نمبرات دیتے ہیں ہم لوگ، ایگزام دیے تو نمبرات دیتے ہیں 70، 80، 90، 100، 40 الگ الگ. اب ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا 80% نمبر لیتا ہے. اب وہ استاد کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرے استاد نے یہ کہا، لیکن 95% لینے والا ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جو اس سے زیادہ پاورفل، اس کا حفظ اچھا اور اس کی شاگردی اس کے استاد کے ساتھ زمانے تک لگی ہوئی، اس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو میرے ساتھی نے جو بتایا ہے وہ نہیں، ویسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. اب کس کی بات مانیں گے؟ 95% جس کا میموری پاور اچھا ہے اور جو کہ استاد کا خاص شاگرد ہے، استاد کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اس کی بات لیں گے کہ یہ 80% جو لیا اس کی بات لیں گے. ایسی حدیث کو محدثین شاذ کہتے ہیں. شین الف زال، شاذ. دیکھیں کتنی باریکی. یہ سب باریکیاں کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے، دیکھیے مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا 80% لینے والا ایک راوی حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جس کا میموری پاور ہے دوسرا ساتھی اس کا، وہ کہتا ہے نہیں، ہمارے استاد نے جو ہے اس حدیث کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا. یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. فرق ہو گیا؟ موقوف اور مرفوع. مرفوع کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث پہنچی. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ مرفوع نہیں ہے، یہ موقوف ہے. موقوف کا مطلب نہیں، یہ صحابی کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. محدثین نے بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر
فیصلہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ صحابی کا قول ہے، یہ تابعی کا قول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. بہت سارے شروط آپ نے بنائے ہیں، بڑی لمبی اس کی تاریخ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو میں موٹی موٹی بات بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے میں نے بتایا صحیح حدیث کی شرط کے لیے سند کا متصل ہونا ضروری ہے. کہاں سے کہاں تک؟ روایت کرنے والے راوی سے لے کر، راوی کا مطلب نریٹر جو حدیث روایت کرتے ہیں، ان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چین کنیکٹڈ ہو، ڈسکنیکٹڈ نہ ہو، نمبر ایک. نمبر دو، روایت کرنے والا میموری پاور، اس کی کتاب کا جو ہے حفظ، دونوں لحاظ سے وہ صحیح ہو. اور تیسری شرط، روایت کرنے والا دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہ کبیرہ گناہ نہ کرنے والا ہو، صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو. چوتھی شرط میں نے بتائی کہ وہ حدیث، اس حدیث میں شذوذ نہ ہو، شاذ نہ ہو. شاذ کا مطلب یہ ہے کہ روایت کرنے والا اپنے سے بڑھ کر، جس کا حافظہ میموری پاور اچھا ہے، اس کی مخالفت نہ کرے، اس کے اگینسٹ روایت نہ کرے. پانچویں شرط یہ ہے صحیح حدیث کے لیے کہ اس حدیث میں کوئی علت نہ ہو. علت کا مطلب ظاہر میں دیکھنے سے اچھا ہے لیکن اندر دیکھے تو بیماری ہے. اور یہ بڑے بڑے محدثین، علماء کرام، وہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اس حدیث میں یہ علت ہے. بڑے بڑے علماء نے، امام دارقطنی نے اور ابن ابی حاتم رازی نے، کئی علماء نے کتابیں لکھی علل الحدیث کے نام سے. حدیث کی علتیں، کیا مطلب؟ یہ حدیث دیکھنے میں اچھی ہے، اوپر سے سند اس کی صحیح ہے، لیکن اندر اس میں یہ پرابلم ہے. یہ صحیح حدیث کی شرط ہے. صحیح حدیث کی تعریف. جب صحیح حدیث، اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، بہت سارے کیٹیگریز. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کی روایت کرتے ہیں، فرسٹ کیٹیگری. سیکنڈ کیٹیگری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں صرف، امام مسلم روایت نہیں کیے، سیکنڈ کیٹیگری. تھرڈ کیٹیگری، امام مسلم روایت کیے ہیں، امام بخاری روایت نہیں کیے ہیں، تھرڈ کیٹیگری. صحیح میں ہے لیکن اس کے الگ الگ اسٹیجز، مراتب ہیں، الگ الگ کیٹیگریز. چوتھی کیٹیگری صحیح حدیثوں میں، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے، سنن میں ہے. اس طریقے سے محدثین کے پاس بہت سارے تقسیمات ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی حدیث صحیح، وہ بھی حدیث ہے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور دونوں کو جمع کرنے کا کوئی راستہ نہیں معلوم ہوا، اور دونوں میں یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں ہے، کیونکہ پہلا اور بعد میں اگر معلوم ہوا تو ناسخ اور منسوخ، کینسل، یہ حکم کینسل ہو گیا، یہ پہلا تھا یہ بعد میں ہوا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، شروع میں اگر آگ سے کوئی چیز پکی ہوئی ہو تو وضو کرنا ضروری تھا. کوئی بھی چیز آگ سے انگار لگا کر جو ہے اگر پکاتے ہیں، گوشت پکا رہے ہیں، ترکاری پکا رہے ہیں، دودھ پکا رہے ہیں، تو شروع میں یہ تھا کہ جو ہے وضو کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نلی فراف وضو میں وہ بھی ایک تھا. آگ سے کوئی چیز اگر بنی ہے، اگر وہ کھاتے یا پیتے ہیں تو وضو کرنا ضروری تھا. لیکن بعد میں یہ چیز جو ہے منسوخ ہو گئی، اور حدیثوں میں باقاعدہ آ گیا، کان آخر الامرین من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عملوں میں آخری عمل یہ تھا کہ جس چیز سے جو چیز آگ لگ کر پکی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنا چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ، یعنی کینسل. تو صحیح حدیث، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی بہت ساری کیٹیگری ہے. اس کے بعد حسن کی تعریف ہے. وہ حدیثیں جن کو قبول کی جاتی ہیں، ان کی دو کیٹیگری ہیں. نمبر ایک حدیث، صحیح حدیث، اور یہ میں نے کہا کہ بہت ساری اس کی قسمیں ہیں.
اس سے نیچے والی جو کیٹیگری ہے حسن حدیث ہے. حسن کے معنی اچھے. عربی میں حسن کہتے ہیں اچھی بات کو، اچھا کلام کو. حدیث میں حسن کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتائی تھی صحیح حدیث میں 5 شرطیں. جی وہ 5 شرطیں حسن حدیث میں بھی موجود ہوتی ہیں. فرق صرف ایک کا ہوتا ہے. صحیح حدیث کا جو راوی ہوتا ہے، نریٹر، اس کا میموری پاور حسن حدیث کے مقابلے میں اچھا ہوتا ہے. حسن حدیث کی روایت کرنے والا اس کا میموری پاور کم ہوتا ہے. کم کا مطلب ضعیف نہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس فرض کر لیجئے پاس نمبر 50 ہے. 100 کو 50 نمبر پاس، 51 نمبر پاس. ٹھیک ہے، سعودیہ میں 60 نمبر کو پاس کرتے ہیں، نہیں تو پاس نہیں کرتے. منیمم جو ہے سعودیہ میں 60 نمبر کو پاس. لاسٹ کیٹیگری 50 نمبر سے کم ہو اگر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی ضعیف آدمی ہے. ضعیف کا مطلب یعنی اس کی غلطیاں اس کی صحیح روایتوں سے بڑھ کر ہیں. جب غلطیاں اس کی زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فیل ہو گیا، اس کی روایت نہیں لیں گے. اس کو ضعیف کہتے ہیں. اب 50 سے لے کر 70 تک، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، حسن روایت کرنے والوں کو 50 سے لے کر 70 نمبر تک. 70 اینڈ ابو، 70 سے اوپر 90 تک کیا ہے؟ ثقہ راوی کہتے ہیں. ثقہ مطلب ہے کہ اس کی حدیث صحیح ہے. اس کی حدیث صحیح ہے. حسن حدیث کا روایت کرنے والا گویا اس کا میموری پاور اچھا ہے، لیکن صحیح حدیث کی روایت کرنے والے کے مقابلے میں کمزور ہے تھوڑا. جیسا کہ میں نے بتایا نمبر کے حساب سے اگر آپ دیں گے 50 to 70 نمبر حسن حدیث کی روایت کرنے والے کو دیں گے، اور 70 to 100 کس کو دیں گے؟ صحیح حدیث کی روایت کرنے والے کو دیں گے. اور 70 to 100 جتنا فرق ہے اتنا ہی محدثین کے درمیان جو ہے فرق ہے. حدیث کے بارے میں اگر راوی کے بارے میں کوئی روایت کرتے ہیں، کوئی حکم لگاتے ہیں، سبحان اللہ کہیں گے یہ جو راوی ہیں، ایک آدمی کے بارے میں جو ہے انہوں نے کہا صاعقہ عبد الرحیم الصاعقہ. صاعقہ کا مطلب بجلی، یعنی بجلی کی طرح اس کو یاد رہتا ہے، میموری پاور اتنا پاور. ایک نے کہا ارے وہ تو قرآن کے جیسا یاد رکھا ہے حدیثوں کو، مصحف. اس طریقے کے ثقہ روایتوں راویوں میں بہت ساری کیٹیگریز ہے. تو میں نے بتایا حسن حدیث کیوں حسن حدیث ہوتی ہے، ساری شرطیں اس میں موجود ہیں. ایک شرط کہ روایت کرنے والا جو نریٹر راوی جو ہے اس کا میموری پاور ثقہ راوی صحیح حدیث کے مقابلے میں تھوڑا کمزور ہے. اب اگر ضعیف، تیسری کیٹیگری آتی ہے ضعیف حدیث. ضعیف کا مطلب کمزور، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بڑا ضعیف آدمی ہے بھائی، کمزور آدمی ہے. تو جو راوی روایت کرنے والا اس کا میموری پاور اس کے صحیح باتوں سے زیادہ غلطیاں زیادہ ہیں، اس کے پاس غلطیاں زیادہ ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی روایت ضعیف روایت ہے. یعنی کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث کو دوسرے الفاظ میں بدل دیتا ہے. روایت ایک ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں بدل دیتا ہے. یا کیا کرتا ہے؟ حدیث کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحابی کا قول بتاتا ہے، صحابی کے قول کو حدیث رسول بتاتا ہے. اب غلطی ہوئی نہیں ہوئی؟ ایسی غلطیاں کرنے والے لوگوں کو جو ہے راویوں کو ضعیف کہتے ہیں. اور ضعیف میں بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. ضعیف جداً، ضعیف جداً کا مطلب بہت کمزور. بہت کمزور کا مطلب کیا ہے؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جو بھی روایت کر دیتا ہے اس کو نہیں معلوم کچھ بھی. تو ایسی ساری محدثین کے اصطلاحات ہیں. اور اس میں لاسٹ کیٹیگری ہے کذاب، جھوٹا. کون؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کر. اس کی روایت جو ہوتی ہے وہ موضوع ہوتی ہے.
من گھڑت روایت، موضوع روایت. اور ایک ہوتا ہے متہم بالکذب. متہم بالکذب کا مطلب یہ ہے لوگوں کی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اس کی روایت کو بھی علماء نے جھوٹی روایت بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جھوٹ نہیں بولا، لیکن لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. اس کی روایت کو بھی محدثین نے کیا کہا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، متہم بالکذب کی. تو یہ ساری جو ہے حدیث کی صحیح ضعیف حدیث کی قسمیں ہیں. اگر سند کٹ ہو جاتا ہے اس حدیث کو منقطع کہتے ہیں. کہیں سے بھی اگر ایک راوی گر گیا منقطع ہے. اور اگر تابعی کے بعد صحابی کا ذکر نہیں ہے اس کو مرسل کہتے ہیں. سند کے پہلے حصے میں سے کچھ گر گیا ہے معلق کہتے ہیں. امام بخاری میں صحیح بخاری کی جو کتاب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایتیں ان کے شرط پر نہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے معلق روایتیں بتائی، ذکر کی ہیں بغیر سند کے. لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر سند کے یا نہیں تو کچھ سند کا کچھ حصہ، شروع کا حصہ گر گیا ہے بعد کا حصہ باقی ہے، اس کو معلق کہتے ہیں. معلق کا عربی زبان میں مطلب یہ لٹکا ہوا. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 5 جلدوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی معلق حدیثوں کی وہ جمع کیا ہے. یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے، اس کی حقیقت کیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی. اب جو میں نے بتائی آپ کو حدیث کے صحت اور ضعف کے تعلق سے ایک بات اور بتا دوں. محدثین کے پاس حدیث کی ایک اور قسم ہے، متواتر اور آحاد. متواتر کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ وہ حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا. اس کی مثال علماء نے محدثین نے ان کے زمانے میں کہا کہ جیسے آج جو ہے واشنگٹن ڈی سی امریکہ ہے، اس کے بارے میں کوئی شک کرتا ہے؟ تو اس زمانے میں علماء نے بغداد کی مثال دی. بغداد اس زمانے میں واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے جیسا تھا. تو جیسا یقین ہے کہ امریکہ ہے اس زمانے میں بغداد، اس طریقے سے اس حدیث کے بارے میں یقین کہ ذرا بھی شک نہیں. ہر زمانے میں اتنے محدثین نے روایت کی کہ وہ روایت ذرا بھی اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یقین کرنا پڑے گا. جیسا کہ میں نے بتایا گزشتہ درس میں، من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اگر کوئی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے میرے اوپر اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. یہ حدیث علماء نے کہا یہ متواتر ہے. رفع الیدین کی حدیث نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، تیسری رکعت میں تشہد سے اٹھنے کے بعد، اس حدیث کو بھی علماء نے متواتر کہا. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے، متواتر کے مقابلے میں وہ آحاد کہتے ہیں. آحاد کا مطلب جو متواتر تک نہیں پہنچا، جو حدیث متواتر تک نہیں پہنچی. ایک صحابی روایت کرتے ہیں، 2 صحابی روایت کرتے ہیں، 4-5 صحابی روایت کرتے ہیں. حدیث اگر صحیح ہو جائے، چاہے اس کی سند ایک ہی ہو، اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو چاہے احکام کا معاملہ ہو. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں متواتر حدیث کو لیں گے ورنہ ہم نہیں لیں گے. یہ معتزلہ کا قول ہے جو ایک بدعتی فرقہ ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہے اس کی روایت کرنے والے ایک ہی ہوں، اگر صحیح ہے تو ہم اس کو لیں گے. مثال کے طور پر حدیث انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علقمہ بن وقاص نے روایت کی.
علقمۃ بن وقاص سے ان کے شاگرد ابراہیم بن یزید نے روایت کی. یہاں تک ایک ایک طبقے میں روایت کرنے والے ایک ہی آدمی ہیں. اس حدیث کو عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت نہیں کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علقمہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی. علقمہ کے علاوہ کسی اور نے، علقمہ سے ابراہیم کے علاوہ کسی نے اور نے روایت نہیں کی. محمد بن ابراہیم بن یزید التیمی، ان کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی. محمد بن ابراہیم بن یزید التیمی سے روایت کرنے والے بہت سارے لوگ، یحییٰ بن سعید انصاری، یحییٰ بن سعید انصاری سے بہت سارے لوگ روایت کرنے والے ہو گئے. لیکن یحییٰ بن سعید انصاری، محمد بن ابراہیم بن یزید التیمی، علقمۃ بن ابی وقاص، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں زمانے میں روایت کرنے والے ایک ہی ہیں. لیکن حدیث صحیح حدیث ہے. معتزلہ کے پاس کیا ہے؟ ارے یہ حدیث جو ہے ہم عقیدے میں اس کو ہم لیں گے نہیں، نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، عقیدے میں ہو، معاملات میں ہو، عبادات میں ہو، ہم لیں گے، کیونکہ حدیث صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کا پروف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے روایت کرنے سے سارے صحابہ نے اس کو لے لیا. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر، بیت المقدس فلسطین کو قبلہ بنا کر آپ بیت المقدس کو نماز پڑھ رہے تھے. 12-14 مہینہ آپ نے نماز پڑھی ہجرت کرنے کے بعد. بعد میں قبلتین، جو آج مسجد مدینہ منورہ میں قبلتین ایک مسجد ہے جو مسجد نبوی سے تقریباً 5 کلومیٹر فاصلے پر ہے، مسجد قبلتین. اور بیت المقدس مدینہ والوں کے لیے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پڑتا ہے، یعنی مکہ ادھر ہے تو بیت المقدس ادھر. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا. ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کر آیا ہوں، قبلہ بدل گیا ہے، بیت المقدس کے بدلے میں قبلہ کعبہ بن گیا ہے. کعبہ جو ہے ابھی ہمارا قبلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھی. ان کی آدھی نماز تقریباً ہو گئی تھی. کدھر؟ بیت المقدس کی طرف. ٹھیک ہے، بیت المقدس کی طرف آدھی نماز ہو گئی. جیسے ہی صحابی نے روایت کی، نماز کی حالت میں ان لوگوں نے سنا، فوراً اپنا ڈائریکشن بدل لیا. کیسے بدلا؟ امام وہاں ہے، مقتدی پیچھے ہیں. امام پورا پار کر کے سامنے آ گئے اور مقتدی جو ہے اپنا ڈائریکشن بدل لیے. سارے کے سارے نماز کا پہلا حصہ تکبیر تحریمہ جو شروع ہوا بیت المقدس کی طرف، سلام پھیرا گیا کعبے کی طرف. اسی وجہ سے اس مسجد کا نام قبلتین، عربی میں کہتے ہیں قبلتین، دو قبلہ، دو قبلہ والی مسجد. اگر آپ کو مدینہ جانے کا موقع ملے، وہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے یہ پوری تفصیل، قبلے کے ڈائریکشن میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ پوری تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے. دلیل میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے، یہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی کے بتانے میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ڈائریکشن بدل لیا. ان لوگوں نے یہ نہیں کہا ارے تم ایک آدمی بتا رہے ہو، ہم لوگوں کو 10 آدمی بتانا چاہیے، متواتر روایت کو قبول کریں گے ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہ نہیں کہا. سمجھ میں ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث اگر ہو گئی، ثابت ہو گئی، عمل کرنا ہے اس پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم اس پر عمل کیا ہو یا نہ ہو. علماء نے کہا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے علماء عمل کرنا چاہیے، فلاں عمل کرنا چاہیے. علماء نے کہا کہ نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے اور معلوم ہو گیا کہ یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام حکم ہے، ہر ایک کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو باتیں تھیں متواتر اور آحاد، یہ ایک سمجھ لیجئے اس کا ریزلٹ جو ہے آخر میں اس کا کوئی خاص نہیں ہے۔ خاص نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی حدیث پر عمل کرنا یا نہیں کرنا کا کوئی حکم نہیں ہوتا، چاہے وہ حدیث متواتر ہو یا نہ ہو، اس حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ اگر وہ حدیث صحیح ہے تو قبول کرنا ضروری ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، کسی بھی معاملے میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گئی، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد محدثین کے پاس کچھ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات میں مرفوع حدیث، مرفوع کا مطلب رفع یرفع کہتے اٹھانے کے معنی میں، مرفوع کا مطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کی سند گئی ہے، مرفوع۔ موقوف کا مطلب وقف یقف کا معنی کھڑا ہونا، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی، یہاں کھڑی ہو گئی، کیا مطلب؟ صحابی تک کھڑی ہو گئی، موقوف کہتے ہیں۔ مقطوع کہتے ہیں کٹ ہو گئی، تابعی تک، تابعی کے قول کو مقطوع کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اصطلاح ہے آثار، آثار کہتے ہیں عام معنی میں حدیث بھی شامل ہے، ورنہ تمیز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور صحابہ اور دوسروں کے اقوال کے درمیان، دوسروں کے اقوال کو آثار کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسند، مسند کا مطلب جو سند کے ساتھ جو حدیث روایت کی گئی ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ بھی بہت ساری اس کی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح، یعنی صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا، جیسا کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور دوسرے ابن حبان وغیرہ نے، ابن خزیمہ نے، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، اس کو انہوں نے صحیح کہا۔ ایک اور ہے جامع، کتابوں میں مثال کے طور پر جامع الترمذی، جامع کا مطلب وہ کتاب جس میں تفسیر کی حدیثیں موجود ہیں، فضائل کی حدیثیں موجود ہیں، سیرت کی حدیثیں موجود ہیں، احکام کی حدیثیں موجود ہیں، ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں سنن، سنن کا مطلب احکام والی حدیثیں ہیں، فضائل والی حدیثیں اس میں نہیں ہوں گی، ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو سنن کہتے ہیں۔ مسند وہ حدیث کی کتاب جو صحابہ کی ترتیب پر جمع کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جتنی باتیں میں نے بتائی، سنن، جامع، صحیح، یہ سب جو ہے ٹاپک کے حساب سے ہوتے ہیں۔ ٹاپک کیا؟ مثال کے طور پر سب سے پہلے عبادت، عبادت میں وہ نماز سب سے پہلے، اور نماز کے لیے ضروری ہے پاکی صفائی، تو کیا کرتے ہیں؟ پاکی صفائی کی کتاب، کتاب الطہارہ سے شروع کرتے ہیں، کتاب الطہارہ۔ اب طہارہ کے بارے میں جو مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، حیض کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز، اذان، نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، روزہ، حج، اس کے بعد پھر خرید و فروخت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، ٹاپک وائز۔ مسند کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ مسند احمد، ٹاپک وائز ایسا جمع نہیں کرتے، ایک صحابی ہیں ان کی ساری حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساری حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند۔ مسند امام احمد ہے، مسند دارمی ہے، مسند ابن ابی شیبہ ہے، کئی کتابیں ہیں مسند۔ اسی طریقے سے معجم، معجم کا مطلب وہ کتابیں جن میں آدمی اپنے شیوخ کی حدیثوں کو جمع کرتا ہے، شیوخ کے حساب سے، میرے فلاں فلاں شیخ سے میں نے یہ روایت حدیث سنی تو شیخ کی ایک شیخ کی حدیثیں جمع کر دیے، میرے فلاں استاد کی حدیثیں ہیں، ان کے بعد فلاں استاد کی حدیثیں ہیں۔ اور حدیث کی کتابوں میں احکام والی حدیثیں، کتابیں، بلوغ المرام فی احادیث الاحکام،
احکام والی حدیثیں، یعنی اس میں عقیدے کی حدیثوں کو نہیں لایا جاتا ہے، توحید وغیرہ کی جو مسائل ہیں ان مسائل کا ذکر۔ احکام کا مطلب رولنگ شریعت میں، یہ جیسا کہ میں نے کہا عبادات ہیں، خرید و فروخت ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے، جی فرائض، ایسے مسائل ان کی حدیثوں کو ذکر کریں گے۔ ان کے علاوہ فضائل، اتنا کرے تو اتنا ثواب، اتنا کرے تو اتنا ثواب، وہ حدیثیں اس میں نہیں ہیں، کس میں؟ بلوغ المرام میں نہیں آئیں گی۔ اس کے مقابلے میں اخلاق اور آداب پر جو کتابیں جمع کی گئی، جیسا کہ ریاض الصالحین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور ان سے پہلے بڑے محدثین نے جمع کی، کتاب الآداب ہے، کتاب الزہد ہے، ایک ایک چیپٹر پر لے کر۔ اور اسی طریقے سے بعض کتابیں ہیں جو ایک ٹاپک پر علماء نے لکھی، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، رفع الیدین، ایک ایک مسئلے پر، ایسی کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے بتائیں یہ حدیث کے تعلق سے، اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو باتیں صحیح ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی نفسانی خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں، اور وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ترکاریوں کو لایا گیا، بھاجی وغیرہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ اس میں کوئی بدبو تو نہیں آتی کھانے سے، باس وغیرہ تو نہیں آئے گی؟ دیکھا تو جو ہے آپ کو محسوس ہوا کہ اگر یہ کھاؤں گا تو میرے منہ میں باس رہے گی، بدبو آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھا سکتا، میں ایسے لوگوں سے سرگوشی کرتا ہوں، سیکرٹ میں بات کرتا ہوں جن سے تم بات نہیں کرتے۔ کون؟ فرشتے، فرشتوں سے جو وحی لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا جیسے جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قرآن کو لے کر آتے تھے، اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام حدیث کو بھی لے کر آتے تھے۔ اس کی زندہ مثال کیا ہے؟ صحیح مسلم کی پہلی حدیث، صحیح مسلم کی پہلی حدیث جس میں جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو ہم جانتے نہیں تھے، سفید کپڑا پہنا ہوا ہے، سفر کے آثار بھی نہیں ہے اس پر۔ اس زمانے میں سفر کے آثار نہیں ہے بولے تو کیا مطلب؟ آج کے زمانے میں فلائٹ سے اترتا ہے جی، ٹپ ٹاپ اتر کے آتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آ کر سوال کرنے لگتا ہے۔ دین کے 3 اسٹیجز، دین کے 3 مراتب، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ کر، جواب سن کر کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا، آپ نے، صحابہ کہتے تعجب ہونے لگا، سوال کر رہے ہیں، جواب سن کر کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے جانتے تھے۔ حدیث سنانے کے بعد غائب ہو گئے۔ نبی کریم صاحب نے کہا کہاں ہے؟ لاؤ لاؤ ان کو بلاؤ، تلاش کرو۔ تلاش کیے، کہیں نہیں آدمی۔ نبی کریم صاحب نے کہا کہ یہ جبریل امین تھے جو آپ کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اور یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اسلام بولے تو کیا؟ اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان، احسان کا مطلب یہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ جس طریقے سے اس حدیث میں آئی ہے قرآن میں نہیں ہے، جبریل علیہ السلام آئے۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں۔ مدینہ جا رہے تھے، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میقات کے پاس پہنچے مدینے میں، اور آپ نے کہا اتانی اللیلۃ آت من ربی وقال صلی فی ھذا الوادی المبارک،
اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا کل رات اور اس نے کہا کہ اس وادی مبارک میں نماز پڑھو، ذوالحلیفہ میں، میقات میں۔ قرآن میں نہیں ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں قرآن کے تعلق سے 3 قسم کی ہیں۔ قرآن میں جو باتیں ہیں اور حدیث میں جو باتیں ہیں دونوں کو اگر ہم ملائیں گے تو 3 قسم کی حدیثیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قرآن میں جو ہے وہی باتیں حدیث میں بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید کی، نماز پڑھو۔ نمبر 1 نے قرآن میں جو ہے سیم۔ نمبر 2 قرآن میں مختصر ہے اور حدیث میں کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ قرآن میں کہا گیا نماز پڑھو، نماز کی کیفیت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تفصیل، ٹھیک ہے۔ قرآن میں کہا گیا چور کا ہاتھ کاٹو، لیکن کہاں سے کاٹیں گے نہیں بتایا گیا۔ حدیث میں بتایا گیا کہ ہتھیلی سے کاٹیں گے، یہاں سے نہیں کاٹیں گے، کندھے سے نہیں کاٹیں گے، کوہنی سے نہیں کاٹیں گے، ہتھیلی۔ یہ کس نے بتایا؟ حدیث نے بتایا۔ قرآن نے کہا زکات دو، حدیث نے بتایا کہ زکات کتنے پیسے ہوں اور کتنا عرصہ گزرے تو زکات فرض ہوتی ہے۔ نمبر 2 دوسری حدیث کی دوسری قسم۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں حدیث میں نئے نئے احکام بتائے گئے جو قرآن میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں نہیں ہے کہ گھریلو گدھا، ڈومیسٹک ڈونکی، جنگلی جو گدھا ہے وہ تو جائز ہے، لیکن گھریلو گدھا جو دھوبی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ جی، ایک لڑکی اور اس کے خالہ دونوں کو نکاح میں ایک بیک وقت نہیں رکھ سکتے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ قرآن میں جو آیا ہے 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ لڑکی اس کی خالہ، لڑکی اور اس کی پھوپھی دونوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ حدیث میں چیلوں کے بارے میں، قرآن میں چیلوں کے بارے میں، کوے کے بارے میں نہیں بتایا گیا، کوئی حکم نہیں ہے۔ جی، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں کیا ہے؟ بتایا گیا کہ چنگل والے پرندے، کونچلی والے جانور، کونچلی والے جانور شیر، چیتا، کونچلی والے، اور چنگل والے پرندے چیل، کوا، یہ سب کیا ہیں؟ نہیں کھانا ہے، حرام ہے، یہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ تو قرآن میں جو حکم ہے اس کے علاوہ جو ہے مزید حکم آئے ہیں۔ ان ساری قسموں کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ منکرین حدیث کیا کرتے ہیں؟ مرضی کی باتوں کو لیتے ہیں، مرضی کی باتوں کو انکار کرتے ہیں۔ یہ جو ہے مختصر طور پر میں نے حدیث کے بارے میں بتایا۔ کل کے آئندہ درس میں انشاءاللہ فقہ کے بعض قواعد اور اصول کی باتیں بتائیں گی، کیونکہ ہمارے درس میں وہ چیزیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی ہم مختصر طور پر بتائیں گے، اور انشاءاللہ بلوغ المرام کا آغاز ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے، علم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔